बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं अमीर हमजा गजानी। आप सुन रहे हैं द रियल टॉक शो। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान एक बावकार, तजुर्बेकार लायर और सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, जो अपने मजबूत कानूनी इल्म, तहकीक और मौसर दलाइल की वजह से अपने फील्ड में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। पेचीदा कानूनी मामलात को सादा और जिम्मेदाराना अंदाज में समझाना उनकी खास महारत है। कानून की बारीकियों पर गहरी समझ और मंतकी सोच, तज्जिया और पेशेवराना अखलाकियात इन्हें एक काबिल एतमाद कानूनी माहिर बनाते हैं। अपने करियर के दौरान इन्होंने अहम केसेस पर कामयाबी से काम किया और मुख्तलिफ कानूनी मौज़ूआत पर रहनुमाई फराहम की। हम उनके बसीरत और तजुर्बात से सीखने के मुंतज़िर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने पेशेवराना जिंदगी का मुख्तसर तारुफ करवाएं। जी, मैं पेशे के लिहाज से एक वकील हूँ। 2004 में एनरोलमेंट हुई मेरी, और उसके अलावा अभी सिंध बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और सिंध बार काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार में इलेक्ट होके आया हूँ। लायर बनने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? क्या घर में किसी का असर था या कोई जाती वाकया? एक्चुअली मुतासिर तो मैं दो शख्सियात से था। एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी उनके बुक्स वगैरह उनकी जिंदगी के ऊपर जो लिखे गए थे वो मैंने पढ़े थे, सही। और उसके अलावा रसूल बख्श पलीजो साहब, जिसको मैंने देखा, वो सिर्फ वकालत ही नहीं बल्कि वो इंसानी बुनियादी हुकूक के हवाले से भी उन्होंने ज़बरदस्त उनके प्रो बोनो मैटर्स वगैरह ज़बरदस्त तरीके से चलाते थे। तो उन दो अशखास से मुतासर होके मुझे मेरा शौक पैदा हुआ मुझे कि मुझे वकील बनना है। माशाल्लाह। जब आपने कानून की तालीम शुरू की तो सबसे पहला चैलेंज क्या था सर? यहाँ क्योंकि मैं एक कबायली इलाके में रहते हैं, तो इस हवाले से शुरू में इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे जो केसेस मिले थे वो दो सरदारों के बीच थे। एक जो मेरा क्लाइंट था वो एक सरदार का बंदा, और दूसरा जो क्लाइंट था वो दूसरे का। तो इस हवाले से शुरू में थोड़े बहुत थ्रेट्स मुझे मिले, मगर मैंने उनको सस्टेन किया। जब आपके पास पहला केस आया उस वक्त आपकी तासुरात क्या थी? एक्चुअली मैं अपने सीनियर के साथ काफ़ी अरसा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी। जब पहला केस आया तो नो हाउ मुझे मतलब एक नए जो जूनियर वकील को होता है उससे भी ज़्यादा दिन काफ़ी अरसा अपने सीनियर के साथ रहा। तो ऐसा मुझे केस ड्राफ्ट करने में और उसमें कोई ख़ास तकलीफ नहीं हुई, मगर ये होता है कि जब भी कोई तकलीफ होती थी या समझ नहीं किसी न किसी सीनियर से मैं पूछ लेता था, तो फिर ड्राफ्ट बना लेता था। जब आप तलबा थे उस वक्त में किसी तंजीम का हिस्सा बने? शुरू में जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ता था तो उस वक्त मेरे जो दोस्त थे जमायत इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक था, उनके साथ मैं रहा हूँ 2 साल तक, तो बाकायदा रुकन होके नहीं ऐसे ही। और उसके बाद अवामी तहरीक के साथ, के बाद कौमी अवामी तहरीक के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। अब प्रोफेशनल वकील हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सदर बनना आपके लिए क्या अहमियत रखता है? एक्चुअली एक वकील का एक सोसाइटी में बहुत बड़ा किरदार होता है, तो उस हवाले से बार पॉलिटिक्स में आना वो बंदे का लाजमी होता है कि अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ में आना चाहें और वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहें, तो बार में एक मतलब बार पॉलिटिक्स करके एक अच्छे ओहदे पे अगर आप रहेंगे तो आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकेंगे। इसलिए मेरा अच्छा तजुर्बा रहा। सदर बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में अपने वकला के साथ यहाँ के निज़ाम के हवाले से, हमारे क्योंकि कबायली इलाका है, तो हमने अपनी आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ किया। सदर बनने के बाद आपको कौन सी मुश्किलातें पेश आई? सदर बनने के बाद तो ऐसा कोई मुश्किलात वगैरह तो कोई पेश नहीं आई, क्योंकि मेरे वकील साहब मेरे साथ होते थे मेरी हर एक्टिविटी में, और बार के हवाले वकला के हवाले से उनके जो काम वगैरह थे
تو وہ سب ساتھ مل کے اور ایک ٹیم ورک ہمارا تھا، اور آج تک وہی ہے، ایک ٹیم ورک ہے، ٹیم کے ساتھ مل کے اپنے وکلا کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں کوئی سوشل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نکل پڑتے ہیں، یا کوئی مطلب سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سوشل ورک ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم اپنا کردار جو وکلا ہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کیسے کام کرنا پسند کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں بالکل بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ وکلا کے مطلب جو کام کا وغیرہ تھے یا ابھی بھی ہوتے ہیں تو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مشورہ وغیرہ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے کیریئر کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ایک اچھا وکیل بننا اور اچھا انسان بننا، اور کیا۔ دباؤ میں کام کرنے کا تجربہ کیسا ہے؟ یہ شروع سے ہی تقریباً میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا تو یہاں اس طرح کا ماحول ہے کہ ہر انسان کو، یہ جاگیرداری نظام ہے، سرمایہ داری نظام بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کا جو نظام ہے وہ سرداری نظام ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس قبائلی سسٹم میں سسٹین کرنا اور اس میں کام کرنے کا سچ میں مزہ کچھ اور ہے، کیونکہ یہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اتنی تعلیم وغیرہ نہیں، جو تعلیم یافتہ دوست ہیں میرے جو ہمارے ضلع کے، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے، اور جن کے حقوق غصب کیے جاتے تھے تو وہ اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے اپنے حساب سے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، شہر کے جو پڑھے لکھے ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا۔ آپ اپنے وقت کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی دیکھیں نا، صبح کا ٹائم تو کورٹ کے لیے ہوتا ہے، جی اس کے علاوہ کورٹ سے واپس آ کے پھر ہم آفس میں کل کا کام دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو ٹائم دیں، مگر کیونکہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دوستوں کے شہر کے دوستوں کے، وکلا دوستوں کے جو کام کاج ہوتے ہیں تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسے صحیح طریقے سے وکیل کا ٹائم مینیج بہت مشکل سے ہوتا ہے، مگر جو نکلتا ہے ٹائم وہ صرف کورٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہم نکال لیتے ہیں، مگر گھر کے لیے ٹائم وکیل کا بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ صدارت کے دوران وہ کون سا مشکل فیصلہ تھا جو آپ کو لینا پڑا؟ نہیں، سچ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ بھئی کوئی صدارت کے دوران میرے ساتھ کوئی مشکل پیش آئی ہو اور میں وہ مشکل فیصلہ لوں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، میرا جو کام کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ہے ٹیم ورک میرا، میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہوں، اور کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، جو جائز کام ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اگر وہ کام نہیں بنتا ہے سوسائٹی کے حوالے سے، یہاں کے نظام کے حوالے سے، تو ہم اس کے راستے نکال لیتے ہیں، کورٹ میں کیس کرنا یا احتجاج کرنا، دھرنا لگانا، یہ تو کر لیتے ہیں ہم، کوئی مشکل اس طرح کی سچ مجھے پیش نہیں آئی۔ آپ تنقید کو کیسے لیتے ہیں؟ اچھی بات ہے، تنقید تو انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں کیا خامی ہے، اور اس کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے، اور تنقید کرنے والا انسان جو تنقید کرتا ہے، تنقید برائے اصلاح، وہ تو ایسے سمجھے ہمارا خیر خواہ ہے، وہ بلکہ ایسے سمجھے ہمارا استاد ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ صحیح ہے۔ وکلا برادری کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا اہم اقدامات کیے؟ سب سے جو بڑی چیز تھی جو میں نے یہاں کوشش کر کے متعارف کرائی وہ یہ تھی کہ وکلا یہاں صرف بلکہ ہر جگہ کورٹ تک محدود ہوتے تھے، اور کورٹ کے بعد جو ہے نا وہ مطلب سول سوسائٹی کے لیے بہت کم ہی، پھر میں نے کوشش کر کے اپنے وکلا کو ساتھ لے کے سول سوسائٹی کے حوالے سے کافی کیمپینز کی ہیں، کافی سوشل ایکٹیویٹیز کی ہیں، تو الحمدللہ اس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں۔ ناکامی کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ ہنس کے کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سبق سکھا جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، آپ کو اپنے فیلڈ میں سب سے بڑا چیلنج کیا لگتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہماری فیلڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ بار پولیٹکس کے حوالے سے آپ جتنی بھی مطلب وہ کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ کے جو مخالف ہیں وہ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے یہ کہ بھئی
یہ کام اچھا کر رہا ہے تو چلو اس کو انکریج کریں. تو یہ مجھے کچھ عجیب بھی لگتا ہے اور مشکل بھی لگتا ہے. مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو انکریج کرنا چاہیے. نہیں کر رہا ہوں تو جیسے آپ نے بولا تنقید، تو تنقید کر کے مجھے راستے پہ لانا چاہیے اس طرح سے. آپ کی سب سے بڑی پیش ورانہ کامیابی کیا ہے؟ اتنے کوئی اس طرح سے تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ سب سے بڑی، کیونکہ کیسز جو ہوتے ہیں ہمارے اس میں تو وہ پرسنل تو ہم ہوتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ میرا کوئی پرسنل میٹر ہے. مگر کیسز کے حوالے سے الحمدللہ یہ تھا کہ میں کافی عرصہ اپنے سینئر کے ساتھ، کافی عرصہ میں نے اس کے ساتھ محنت بھی کی. تو اس کے بعد جب میں اپنے پروفیشن میں آیا تو تقریباً ہر کیس کو اس طرح سے لیتا تھا کہ بھئی اس میں 100% محنت کر کے اپنے کلائنٹ کو مجھے ریلیف دلانا ہے. بس میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ہر کیس میں آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اس میں آپ سیکھتے بھی ہیں، اپنے کلائنٹ کو ریلیف بھی دیتے ہیں، اس میں آپ کا نام بھی ہوتا ہے، آپ کی عزت بھی ہوتی ہے. اور میرے خیال سے ہر کیس میں محنت کرنی چاہیے اور وہ لینڈ مارک ڈیسیشن لینا چاہیے. معصومانہ سوال سر، سندھ کے عوام کے پانی اور زمین کے مسائل پر آپ کا ذاتی یا قانونی موقف کیا ہے؟ سندھ کے حوالے سے یہ ہے کہ سندھ کا ایک پانی کا ایشو رہا ہے. یہ تقریباً 150 سال سے اس طرح کہ سندھ کا پانی وہ روکا جاتا ہے. اس حوالے سے ہمارے جو وکلا ہیں، ولیجو صاحب، اس نے زبردست کیس لڑا ہے اس کا.